ہاں جی، پیروں کو اتنے اختیارات دیے گئے ہیں، پیر پہ جا کے یہ کر لو وہ کر، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ تو بالکل ہی الٹ کام ہے. جو بزرگان دین وہاں دفن ہے وہ تو ایسے نہیں کہتے رہے ہوں گے نا. نہیں یہ بعد والے سارا نہیں، کسی نے ایک بندے نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں لوگوں کو کچھ دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے. وہ شاید اب تو آتا ہی نہیں. جو شیعہ سے ہوا تھا، اہل سنت ہمایوں صاحب کا دوست، وہ کہتا تھا یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہے نا، ہم وہاں گئے ہیں، نہ وہاں صلات ہوتی ہے اذان کے ساتھ، اور قبریں جو ان کے بزرگوں کی ہیں نا، جگہ جگہ لکھ کر لگایا ہوا کہ ہم خدا کے عاجز بندے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ سے مانگو، ہم بالکل بے اختیار ہیں. تو وہ کہتا تھا جب ہم نے سلطانی صاحب سے کہا کہ آپ کے مرشد کے ہاں تو صلات ہوتی ہی نہیں، آپ کے تو شرمسار ہو کر کے ہر علاقے کے اپنے اپنے دوست دیکھے سہر صاحب بہانے بات نہیں آئی. انہوں نے کہا مرشد کے نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے صاف ستھری، آپ یہ کہلواتے ہیں. کہنے لگے ہر علاقے کے اپنے اپنے نا. تو کوئی مرشد نہیں یہ کہتا. اب پیر نصیر الدین مرحوم ہو گئے بیچارے، ان کا اپنی گدی سے جھگڑا ہی یہی تھا. وہ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے. ان کے والد ناراض، چچا ناراض، ساری گدی ناراض، بلکہ بریلویوں نے اشاروں نے ان کو کہا گمراہ ہو گیا، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا. اس کا یہی جھگڑا تھا کہ استعانت جو ہے نا، مدد مانگنی، یہ اللہ کے سوا قطعاً نہیں اس کی گنجائش. باقی مسئلے بریلویوں کے میں مانتا ہوں، میں بھی بریلوی میں پکا، مگر یہ جو نا کہ ولیوں سے مانگو، مدد مانگو، بالکل غلط ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انہوں نے کتابیں لکھی مسئلہ استعانت، بہت زبردست. اب انہوں نے ایک مثال جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی نا، وہی بیان کر دی. اب تک یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور یہ اللہ کو قیدی بنا دیا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبا چوڑا دریا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، اس کے کنارے ایک درخت اگا ہوا ہو، درخت کا ایک ٹہنا دریا میں گیا ہوا ہو، اس کے ساتھ رسہ لٹک رہا ہو، اور ایک آدمی جو نا وہ جکڑا ہوا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رسے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہو. ادھر بادشاہ سلامت اپنے تخت پر دریا کے کنارے بیٹھا ہو، اس کے فوجیں کھڑی ہوں، اور اس کے پاس بے اندازہ تیر ہوں سپاہیوں کے پاس، وہ حکم دے اور اس قیدی کو وہ مارے جا رہے ہوں، قیدی اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے. تو جو اس بادشاہ کو جو با اختیار ہے چھوڑ کر اس بندے ہوئے قیدی سے مانگتا، جتنا احمق وہ ہے اتنا ہی وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ. مخلوق کیا دے گی؟ وہ تو آپ قیدی ہے. جو تیر اللہ دکھوں اور مصیبتوں کا چاہے چلاتا ہے، نبی بھی جھیلتے ہیں، رسول بھی بھگتتے ہیں. یہ مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے دی، یہ پیر صاحب نے دہرا دی. اب سب بولتے پھرتے بریلوی توبہ توبہ توبہ، ولیوں کو بنا دیا کہ وہ جکڑے ہوئے. وہ تو بے بس ہونے کی مثال کہ اللہ کے سامنے سب آج میں بے بس ہیں. یہی بات آپ نے پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کوئی نفع نقصان تو مجھے تکلیفیں کیوں آتی؟ کبھی سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، کبھی بیٹے فوت ہو گیا، تو میں یہ دوڑ رہا ہوں، میں سارے جہان کے نفع نہ کما لیتا. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کسی نے ایک بندے نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے ٹھگوں نے نا جو گدی نشین بن جاتے ہیں. حدیث پیش کرتے ہیں کہ بندہ اتنا نیک ہو جاتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے. نہیں، اس میں کوئی نہیں کہا کہ اب جو کہتا ہے اس کے بھی آخر میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو دوں گا، جس سے پناہ مانگے گا میں اس کو بچاؤں گا. اب بھی بے بس اللہ سے مانگتا ہے، یہ آخری فکریں ہیں اس کی. وہ جو ہے نا کہ بس وہ اتنا نیک اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں سارے، وہ ٹھیک ہے بات کہ اس کے وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں ساری ختم کر کے اپنے ہر عضو سے وہی کام لیتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہی چیزیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گیا. اس کے آخر میں یہ بات پھر آتی جب حدیث ختم ہوتی ہے کہ وہ میرا بندہ مجھ سے جو کر مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جس سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو بتاتا. اب بھی وہ مانگتا ہے بیچارہ، پناہ بھی مانگتا ہے، کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں. ہاتھ پاؤں بن جانا جو ہے نا، یہ تو سیدھی بات. اگر کوئی شخص میرا اتنا موت ہو جائے، یہ میرے ساتھ اتنی محبت، جو میں کہوں وہی کرے. تو لوگوں نے کہا نا یار مولوی صاحب وہ ایک ہی. اب اس کا بے کوئی معنی دیکھا گیا کہ وہ اور میں سچ مچ ایک ہو گئے، وہ الگ ہے میں الگ، مگر مرضی ایک ہو گئی کہ دونوں نا وہی کام کرتے ہیں جو پسند ہے. اللہ جس بات میں راضی ہے وہ پھر نیک بندہ شریعت کا